بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصد کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر دل سے پشیمان ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اٹھانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی طرح کر دیا جائے گا اور اس کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس سے بار بار یہی کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق سے راضی رہو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برے کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی امیدوں پر بھروسہ کیا اور جھوٹی خوشیوں پر مر مٹا، اس نے انجام پر غور نہیں کیا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں اور تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو اپنے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے، آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی کھا لے اور اسے معلوم ہو کہ یہ سود کا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ گلے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی مت کرو، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کتنا بے بس ہے، موت اس سے اوجھل، بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ ہے، اور مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے اور پسینے میں بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے لوگ تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک طرح رب تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کی عیادت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ ان کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ کھانے والا اور زیادہ سونے والا دونوں بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ جو شخص زمین کے اوپر چل رہا ہے وہ ایک دن اس کے اندر بھی چلا جائے گا، یہ اپنی عمروں کو دن رات بیکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا؟ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔